تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ کمزور تھا یا مضبوط، پتہ نہیں پرائم منسٹر کو کوئی اس کو پرکھا نہیں جا سکتا، اس کو اس کی قابلیت پر پرکھا جاتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر بہت سارے رہے، ہی واز ون آف دا بیسٹ پرائم منسٹر، بٹ ہی واز دا اونلی بیسٹ فائنانس منسٹر۔ جب آرتھک مندی تھی، اکنامک کرائسس تھے، تو اس وقت جو انہوں نے راؤ صاحب کے زمانے میں جو اکنامک ریولیوشن لایا، اکنامک پالیسیز لائی۔ کیسے دیکھتے ہیں سر ان کی شخصیت ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے کلیگ؟ دیکھیں، مجھے بہت سارے پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن ان کے ساتھ الگ الگ کیپیسٹیز میں کام کرنے کا اوسر پراپت ہوا۔ ہم کولیگ بھی رہے نرسمہا راؤ جی کی گورنمنٹ میں۔ میں نے ان کے انڈر جی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے، تو دونوں دفعہ، ایک دفعہ تو صرف 2 سال، کیونکہ اس کے بعد مجھے جموں کشمیر جانا تھا ایز چیف منسٹر، اور دوسری ٹرم پوری 9 سے 19 تک۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ کمزور تھا یا مضبوط، پتہ نہیں پرائم منسٹر کو کوئی اس کو پرکھا نہیں جا سکتا، اس کو اس کی قابلیت پر پرکھا جاتا ہے، اس کی آنیسٹی، انٹیگریٹی پر، اس کی ڈیڈیکیشن ٹو دا نیشن اور اس کے کام پر۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر بہت سارے رہے، ہی واز ون آف دا بیسٹ پرائم منسٹر، بٹ ہی واز دا اونلی بیسٹ فائنانس منسٹر، کیونکہ اس طرح کا کسی بھی پرائم منسٹر کو سامنا نہیں کرنا پڑا مشکلات کا، جن کا پوری دنیا میں جب آرتھک مندی تھی، اکنامک کرائسس تھے، تو اس وقت جو انہوں نے راؤ صاحب کے زمانے میں جو اکنامک ریولیوشن لایا، اکنامک پالیسیز لائی۔ مجھے خود یاد ہے، میں سول ایویشن ٹورزم منسٹر تھا، تو میں نے ان سے کہا ایک میٹنگ میں کہ میں کل پرسوں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ کہا آج ہی بیٹھیے، بتائیے نا۔ تو میں نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ سول ایویشن منسٹری میں یہ ایک ہی ہمارا سرکاری جہاز ہے، یہ کافی نہیں ہے، اور ٹورزم پوٹینشل بہت ہے، اور کبھی سٹرائک ہوتی ہے تو ہفتوں بھر اور مہینوں بھر لوگوں کو جہاز ہی نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اوپن اسکائی پالیسی لانی چاہیے، پرائیویٹ ایئر لائنز کو بھی آپریٹ کرنا چاہیے۔ کہا میں تو یہ چاہتا ہی تھا، تو میں کہہ نہیں پایا آپ سے، آپ نے خود کہا پلیز لائیے۔ میں نے کہا لیکن کیبنٹ میں لاؤں گا تو اس کا آپ کا سمرتھن، فائنانس منسٹر کا سمرتھن ہو تو ہو گیا۔ کہا ڈن۔ تو اس طرح کے اگر آپ کہیں گے کہ وہ اسٹرانگ آدمی نہیں تھا، اسٹرانگ نہیں تھا، تو پھر تو سوچیں گے، کنسلٹ کریں گے۔ اس نے کہا نہیں لائیے، ڈن ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز اے اسٹرانگ فائنانس منسٹر بھی اور اسٹرانگ پرائم منسٹر بھی۔ وہ سوچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتے تھے، جو بھی بات دیش کے ہت کے لیے ہو، پرجا کے ہت کے لیے ہو۔ ہاں، کوئی ایسی بات ان سے کہی کہ جو پرجا اور دیش کے ہت میں نہیں ہوں، تو وہ لوگ شاید ان کو کہیں گے کمزور پرائم منسٹر، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ ایز اے ہیومن بینگ کیسے دیکھتے تھے آپ انہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ تھا؟ جیسے میں نے کہا، ایک اور واقعہ ہے، جب ہم کیبنٹ سے نرسمہا راؤ جی کے گھر سے نکلے کیبنٹ اٹینڈ کرنے کے بعد، تو ہماری بہت اچھی بنتی تھی، ملنا ملانا، اکٹھے جانا، اکٹھے بیٹھنا۔ تو نکلے تو میں نے کوئی بات کری کسی مشاعرے کی یا کسی چیز، بٹ اٹ واز ٹیلی ویژن ریلیٹڈ، کیونکہ اردو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی اردو تھے، تو ایک وہ ہماری ایک کنیکشن وہ بھی تھا کہ آسانی سے اردو میں بات چیت کر سکتے تھے، نوٹ لکھ کے بھیج سکتے تھے اردو میں بھی۔ تو کہا میں نے دیکھا نہیں، وہ میرے ٹیلی ویژن کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، چھوٹا ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں منموہن سنگھ جی؟ کہا بالکل اتنا سا چھوٹا ہے۔ تو وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہا آپ ہندوستان کے فائنانس منسٹر ہیں، اور اتنا تو میں بھیجواؤں، میں اتنا تو خرید کے بھیج ہی سکتا ہوں۔ کہا نہیں بالکل نہیں، کبھی خریدیں گے۔ تو یہ ان کی سمپلسٹی کا اور ایمانداری کا ایک سوروپ تھا۔
اب کسی کو بھی کہتے ایز فائنانس منسٹر تو ہندوستان کے سب کلر ٹیلی ویژن اور بلکہ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن پہنچ جاتے. تو ان کی پرائیویٹ لائف اگر آپ دیکھیں گے تو ایک قابل فائنانس منسٹر ہو کر اس کے ساتھ اس طرح کی سمپل سٹی رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے منریگا کی پالیسی لائی انہوں نے, RTI جیسے لائی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تبدیلیاں جیسے انہوں نے پوری ایک ٹرانسفارمیشن کرنے کی کوشش کی؟ بہت اچھی اکنامک پالیسیز کے ساتھ ساتھ ان کی منریگا کی پالیسی اور ایون جو یہ فوڈ کا سستے داموں 2 روپے کلو وغیرہ یہ ان کے وقت میں آیا تھا, یا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے بارے میں, رائٹ ٹو ہیلتھ کے بارے میں, یہ تمام چیزیں بہت ساری انہوں نے شروع کی. اور وہ پرو پبلک اپروچ ان کی ہمیشہ تھی, غریبوں کے لیے کچھ پہنچنا چاہیے. ہیلتھ کے بارے میں میں نے لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ جب میں منتری بنا تو 4-5 دن پورٹ فولیو نہیں بٹے, تو میں نے مسز گاندھی سے کہا کہ میں ہیلتھ لینا چاہتا ہوں. تو کہا منموہن سنگھ جی کو آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو, اب تو کلیگ رہے ہو, آپ ان سے فون پہ بات کیجیے. میں نے فون پہ کیا, وہ بات کی منموہن سنگھ جی سے, وہ PM تھے. تو میں نے کہا جی سواستھ منتری, میں سوچ رہا تھا آپ کہیں گے ڈیفینس, ہوم, فائنانس وغیرہ. میں نے کہا نہیں, میں سوشل کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں, اور ایز چیف منسٹر میں نے ہیلتھ اپنے پاس رکھا تھا, تو بہت بری حالت ہے ہیلتھ کی. تو میں نے پوچھا بہت سارے لوگوں کو اس کی حالت کیسی ٹھیک ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ دلی سے ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ MD کی سیٹیں اگر پوری دیش میں بڑھانی ہے تو یہ دلی سے ہی ہو سکتا ہے, اور میڈیکل کاؤنسل میں چینج لانا پڑے گا جو انڈر ہیلتھ منسٹری ہے, اور MBBS کی سیٹیں بڑھانی پڑے گی تو اس میں بھی میڈیکل کا اس میں کئی چینجز لانی پڑے گی, یہ دلی سے ہو سکتا. تو میں جموں کشمیر کے لیے اور پورے دیش کے لیے آنے والے وقت کے لیے MBBS MD سیٹیں بڑھانا چاہتا ہوں. باقی آتے ہیں وہ ہسپتال تو کوئی بھی بنا سکتا. تو کہا بالکل. تو 5 سال انہوں نے مجھے کبھی ٹچ نہیں کیا, اور مجھے خوشی ہے کہ جو میں چاہتا تھا میں نے اس سے شاید 10 گنا زیادہ کیا. اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ مجھے بتاتے تھے چینجز کرنی ہے, آپ نے تو بہت ہی چینجز کی, اس کی تو کوئی کلپنا. بہت سارے ڈاکٹرز مجھے ملتے ہیں کہ ان کو آپ نے بہت سارا پہلے بنانا چاہیے تھا. تو یہ سب چیز کمی نہیں ہوتی جو ڈاکٹرز کی اور فیکلٹی کی آج کل کمی. کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے کچھ لوگ ان کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر, کچھ کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول پرائم منسٹر. کیا آپ کو ایسا لگتا تھا؟ دیکھو, پرائم منسٹر اور ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ تو بہت کم لوگ سوچ سمجھ کے بنتے ہیں. پھر تو پیدا ہی انسان ایکسیڈنٹل ہوتا ہے. کس آدمی کو معلوم ہے کہ میں پیدا ہو جاؤں گا اور میں یہ بنوں گا وہ بن. تو میرے خیال میں پوری لائف ہی ایکسیڈنٹل ہے. تو اس ایکسیڈنٹ میں بہت سارے پرائم منسٹر, بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹس, بہت سارے راشٹرپتی, بہت سارے ڈیموکریٹ, بہت سارے ڈکٹیٹر, وہ تو ایسے بنتے ہیں. لیکن جب جو بنتے ہیں تو بن کے انہوں نے کیا کیا وہ زیادہ ضروری ہے. ایک چیز کہی جاتی ہے, جب 26/11 ہوا, کہا 26/11 کے بعد منموہن سنگھ جی نے جس طریقے سے سٹینڈ پاکستان کے خلاف لینا چاہیے تھا ویسا لیا نہیں. بڑی سافٹ اپروچ رہی ہے. کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ویسے, آپ ان کے ساتھ سافٹ اپروچ اور سخت اپروچ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں, شاید بڑے بڑے ملک بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں سے, لیکن 3-3, 4-4 سال سے لڑ رہے ہیں. تو آج کے زمانے میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے ملک سے بھی لڑائی پنگا لے لو, اس کے ساتھ اور کتنے لوگ اور کتنے دیش اس کا سمرتھن دیں گے کہ آپ خود ہی پرابلم میں آ جائیں. تو یہ پہلے سوچنا ہوتا. اس میں وقتی طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا غصہ دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا سکتا. آج کا زمانہ ہے, پورا دنیا جڑی ہوئی ہے, اور آج کی لڑائی فوج کی لڑائی نہیں ہے. آج کی لڑائی تو آسمانی لڑائی ہے. تو آج کے زمانے میں کسی کو کمزور بھی نہیں سمجھ سکتے اور کسی کو طاقت. جو انہوں نے اپنا غصہ دکھانا تھا وہ پولیٹیکلی دکھایا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ
کوئی سیدھے اس وقت کسی دیش پر حملہ کرنا چاہتے اور اس دیش کے ساتھ اور 4 دیش ہو جاتے کہ کل ہم سوچتے کہ بھائی سوچ کے کرنا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں ان چیزوں میں منموہن سنگھ جی بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتے تھے. جب آپ کو یہ سماچار دکھد سماچار ملا اس پل آپ کو کیا لگا ایک پل کے لیے جب یہ خبر آئی آپ کے پاس؟ طبیعت تو ان کی سال بھر سے ٹھیک نہیں تھی, بہت کمزور تھے, اور بہت ہی افسوس ہوا کیونکہ جس انسان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو اور نزدیکی طریقے سے کام کیا ہو, ان کے انڈر کام کیا ہو, ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, تو بہت افسوس تو ہوتا ہی ہے. جموں کشمیر سے کیسے دیکھتے ہیں ان کا رشتہ رہا ہے؟ بہت اچھا ہے. چیف منسٹر بھی ایک رشتہ ہمارا رہا, اور بہت میں نے ایز چیف منسٹر جب بھی یہاں کر ان سے مل کے جو مدد چاہی وہ بھی دی. کبھی آ نہیں پایا تو میں نے فون سے بات کی تو بھی مدد کی. مجھے یاد ہے کہ کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے پورا واڑون کے علاقے میں, وہاں ایک گاؤں جل گیا, بالکل ختم ہو گیا گاؤں, اور ونٹر آنے والا تھا. تو میں نے اس سے فون پہ بات کی کہ وہاں کچھ نہیں ہے, سڑک کبھی جاتی نہیں ہے, کوئی سڑک کا سوال ہی نہیں. کتنے سے ابھی بھی پوری طرح سے وہاں کے لیے سڑک اچھی طرح سے نہیں بنی ہے, ٹیلی فون کمیونیکیشن بجلی آج بھی نہیں ہے. تو وہاں کیا بنے؟ تو کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے دلی سے ہی سب کچھ چاہیے ان کے ہٹس بنانے کے لیے. تو دوسرے دن 8 یا 10 میٹ آ گئے اور 2-3 دن چلتے رہے. سیمنٹ بھی آ گیا, ٹین بھی آ گیا, چھت بھی آ گیا, کپڑے بھی آ گئے. تو میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ اور پہلے کبھی کسی کے وقت میں پاسبل ہو سکتا ہے یا اس کے بعد پاسبل ہوا. اتنے ایکسیسیبل تھے وہ؟ اتنے ایکسیسیبل تھے. اور ٹیلی فون پہ بات کی, میں آیا نہیں کیونکہ خود میں نے کہا کہ میں جاؤں گا وہاں. بہت سارے لوگ ان کی ہیوملٹی کی بات کرتے ہیں, بہت ہمبل. کچھ ایسا کوئی چیز آپ کو یاد؟ نہیں, یہ بھی تو ہیوملٹی کی بات نہیں. یہ بھی تو کہتے کہ میں بھیجوں گا پلاننگ کمیشن کو, رپورٹ بناؤں گا. یہ تو انہوں نے یقین کیا ہم. ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کتنا بڑا لاس لگتا ہے یہ, کیونکہ ہم نے دیکھا جب ریسیشن دنیا میں آیا تو بھارت کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, اور کتنا بڑا لاس لگتا ہے کنٹری کے لیے ان کا جانا اور پوری دنیا کے لیے ایسے اکانومسٹ کا جانا؟ دیکھیے, کوئی بھی اس طرح کا آدمی جو ایک بڑا ریفارمر ہو, اکنامکلی جو انہوں نے ریفارم کیے, فائنانس میں انہوں نے جو ریفارمز کیے, اس کے لیے تو ہمیشہ آج کی سرکار کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی 7 دن کا جو شوق رکھا اور اچھا عزت اور رسپیکٹ دی. یہ اسی کا کارن ہے کہ آپ اگر کوئی نام کماؤ اور دیش کے ہت کے لیے, پرجا کے ہت کے لیے